اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی بقیۃ اللہ الاعظم، ارواحنا وارواح العالمین لک الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا رد ولا یأبس اللہ فی کتاب مبین۔ ناظرین کرام، آپ حضرات کی خدمت میں روز شہادت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ 21 ماہ مبارک رمضان، کائنات سوگ منا رہی ہے اپنے آقا اور مولا کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کا۔ آج علی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، دل رنجیدہ ہے، آنکھ نم ہے مولا کی جدائی پر۔ مسلسل ہم لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اور اپنی اپنی سہولیات کے اعتبار سے مجالس عزا کا انعقاد بھی حتی الامکان جتنا ممکن ہو سکتا ہے لوگ کر رہے ہیں۔ خدا سب کو اجر عظیم عنایت فرمائے۔ حضرات، ہم آج 21ویں پارے میں ہیں، آج 21ویں تاریخ ہے، ہم 21ویں پارے میں ہیں۔ اس پارے کے اندر سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ اور سورہ عنکبوت کے بعد سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ ہم لوگ جلدی جلدی اور تھوڑا تھوڑا گفتگو ان سوروں میں کر لیتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کے اندر کل ہم نے سورہ عنکبوت کے پڑھنے کے فضائل آپ کی خدمت میں بیان کر دیے تھے۔ آج سورہ عنکبوت کے جو مختصر سے مطالب جلدی سے سن لیجئے۔ نمبر 1، توحید۔ خدا نے اپنی توحید کی عظمت بیان کی ہے سورہ عنکبوت میں، اور اس کے بعد مشرکین کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے ایک عجیب لفظ استعمال کیا ہے پروردگار عالم نے کہ مشرکین کے بت مکڑی کے جالوں کی طرح کمزور ہیں۔ یہ خدا کی تمثیل ہے، خدا کی مثال ہے کہ یہ جو مشرکین جن بتوں پر بڑا ناز کر رہے ہیں، ان کے بت کی حیثیت مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں، یہ ان کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد رسالت کے سلسلے میں کہ آزمائش اللہ کی طرف سے ضرور ہوتی ہے، اور اس ضمن میں آزمائش کے اعتبار سے چند انبیاء کرام کے قصے ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے سورہ عنکبوت میں تو آپ کو ملے گا قیامت کا تذکرہ ہے اس کے اندر، اور اس کے بعد تلاوت اور نماز کا حکم ہے، اور اس کے بعد نماز کی فضیلت، اور یہ بتایا گیا کہ یہ وہی نماز ہے جو انسان کو برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ سورہ عنکبوت میں انشاءاللہ یہ آیتیں آپ کو ملیں گی۔ اور دنیا کی بے ثباتی، دنیا کسی کی نہیں ہوئی ہے، لہٰذا آپ دنیا کے نہ ہوں، آپ آخرت کے ہو جائیں، دنیا کمائیں آخرت کے لیے، دنیا کسی کی نہیں ہوتی ہے۔ سورہ عنکبوت کے بعد اس پارے کے اندر سورہ روم ہے 21ویں پارے میں۔ سورہ روم کی ایک مختصر سی بات یہ سن لیجئے۔ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو اس کی تلاوت کرے گا، زمین و آسمان کے درمیان تسبیح کرنے والے تمام فرشتوں کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں اس کے اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اس کے بعد سورہ روم کے اندر پیشن گوئی ہے ایک، اور اسے ملاحظہ فرما لیجیے۔ سورہ روم کے اندر کہ 9 سال کے اندر اندر روم کے اہل کتاب ایران کے بت پرستوں کو شکست دے دیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ایران میں بت پرستی تھی، یہ اس وقت کی بات ہے۔ پروردگار عالم نے یعنی قبل اسلام یہ قرآن نے پیغمبر اکرم کو پیشن گوئی دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ اسی عرصے میں مسلمان مشرکین قریش پر فتح کی خوشی منا رہے ہوں گے، اور یہ بات بالکل سچ ہوئی تھی کہ جس وقت یہ اہل روم نے ایران کو شکست دیا تھا، اسی وقت مسلمان جنگ بدر کی فتح منا رہے تھے۔ اس کے بعد توحید کی 7 نشانیاں اس میں بیان کی گئی ہیں، اور اس کو بھی آپ جلدی جلدی سے سن لیں کہ اشیاء کو ازداد سے پیدا کیا ہے۔
یہ بہت اہم چیز ہے کہ سورہ روم میں جب آپ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا کہ تمام چیزوں کو، اشیاء کو ازداد سے، یعنی زندہ کو مردے سے پیدا کیا ہے، مردے کو زندہ سے پیدا کیا۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ زندہ مردے سے پیدا ہوا ہے، مردہ زندے سے پیدا ہوئے، اور رات دن سے آتی ہے، دن رات سے آتی ہے۔ اگر دن نہ ہو تو رات کا تصور نہیں ہے، دن رات سے، رات دن سے، کالا گورے سے، گورا کالے سے، یہ ایک تفصیل ہے، لیکن جو قرآن نے کیا ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، اس کے بعد زوجین یعنی میاں بیوی کی محبت کا ذکر، اس کے بعد زمین و آسمان کی خلقت کا ذکر، اس کے بعد رات اور دن کی نیند اور روزگار کی تلاش کی اہمیت، اور اس کے بعد بجلی کی چمک، بارش اور اس سے غلے کی پیداوار، زمین و آسمان کا مستحکم ہونا، یہ سارے مطالب اس کے اندر ہیں جو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ سورہ روم کے بعد سورہ لقمان اسی 21ویں پارے میں ہے۔ سورہ لقمان کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کے وقت اس سورہ کی تلاوت کرے تو تمام رات ابلیس اور اس کے لشکر سے محفوظ رہے گا اور ملائکہ اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا محشر میں وہ جناب لقمان کا ساتھی ہوگا، اور تمام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اس کے بعد پھر روایت ہے کہ جس شخص کے اندر کوئی بیماری ہو تو وہ سورہ لقمان کو لکھ کر دھو کر پی لے، انشاءاللہ وہ ساری کے ساری بیماریاں اس سے دور ہو جائیں گی۔ پروردگار اس سورہ مبارکہ کے صدقے میں انشاءاللہ تعالی اسے شفا عنایت فرمائے گا۔ اس کے بعد بدن کے کسی حصے پر خون نکل رہا ہو اور بند نہیں ہوتا ہو، ایسا زخم لگ گیا ہے کہ خون نکل رہا ہے بند نہیں ہوتا، تو روایت کہتی ہے کہ اس زخم کے پاس سورہ مبارکہ لقمان کو پڑھ کر پھونک دیا جائے، انشاءاللہ اس سورہ کی برکت سے وہ خون نکلنا بدن کا بند ہو جائے گا اور پروردگار شفا دے گا۔ اس کے اندر بھی ابتدا جو سورہ مبارکہ لقمان میں توحید کے عظمت کو بیان، یعنی خدا نے اپنی توحید کی عظمت، اللہ کی اہمیت، اللہ کی عظمت بیان کی ہے، اور اس میں کیا بغیر ستون کا آسمان کون بنا سکتا ہے؟ ہم اگر 15x15 کی چھت بناتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک ستون لگاتے ہیں، بغیر ستون کے ہماری چھت نہیں۔ اور اگر کوئی ایسی چھت ہو کہ جو 20 فٹ لمبی 20 فٹ چوڑی بن جائے بغیر ستون کے، تو ہم اسے کہتے ہیں صاحب کمال ہے، فن کا کمال ہے۔ ہمارے یہاں ایک لفظ بولی جاتے ہیں صاحب فن کا کمال ہے، 20 فٹ کا چھت ہے اور کوئی اس کے اندر ستون نہیں ہے، بغیر ستون کا ہے، پھر بھی 4 ستون تو ہوتے ہی ہیں نا۔ آپ 20 فٹ بنائے 50 فٹ کا بنا لیں لیکن 4 ستون، بیچ میں کوئی ستون نہیں ہوتا ہے، لیکن پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے آسمان کو بغیر ستون کے بنایا ہے، کوئی ستون ہی نہیں ہے۔ تو اگر 15 فٹ 20 فٹ بنانے والا فنکار کہلاتا ہے تو آپ ذرا خدا کی قدرت دیکھیں، کتنی بڑی قدرت ہے کہ اس نے بغیر ستون کے آسمان کو بنا دیا۔ اس کے بعد مویشی اور حشرات الارض، بارش، پہاڑ، ان ساری چیزوں کو خدا نے، کہ پہاڑ کیا ہے، بارش کیا ہے، کیسے، کہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی انسان پہاڑ بنا سکتا ہے؟ بارش برسا سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں خدا کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد اسی سورہ کے اندر سورہ لقمان میں جناب لقمان کی اپنے بیٹے کو 5 وصیتیں ہیں، وہ وصیتیں سن لیجئے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، سب سے پہلی وصیت شرک مت کرنا۔ اس کے بعد قیامت میں ہر چھوٹی بڑی چیز سامنے لگ دی جائے گی، ہر اچھی برائی جو بھی تم نے کیا ہے، چھوٹا کام، بڑا کام، اچھا کام، برا کام، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ قیامت میں تمہارے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد نماز، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور آزمائش میں صبر، یہ وصیت کر رہے ہیں جناب لقمان کہ نماز کا خیال رکھنا، امر بالمعروف کرتے رہنا، نہی عن المنکر کرتے رہنا، اور آزمائش اگر ہو، امتحان کی منزل ہو تو اس میں صبر کرنا، اور عاجزی اختیار کرو، تکبر سے بچو۔ جناب لقمان آپ پڑھیں گے سورہ میں تو جناب لقمان کی اپنے بیٹے سے یہ وصیت ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے کہ تکبر سے بچو اور عاجزی سے، معتدل چلو، مناسب آواز میں بات کرو۔ معتدل چلو یعنی نہ بہت دوڑتے ہوئے چلو اور نہ بالکل آہستہ چلو، بالکل سلیقے سے چلو، جو ایک چلنے کی قسم ہو، نہیں نہ ایسا آہستہ آہستہ چلو کہ پیچھے والا آگے لڑ جائے، اور نہ اتنی تیز چلو کہ تم جا کے آگے والے سے لڑ جاؤ، اور معتدل اعتبار سے بات کرو، چیخ چلا کے بات مت کرو، اطمینان سے بات کرو۔ جو گفتگو کا طریقہ ہے، لگنا چاہیے کہ شریف آدمی بات کر رہا ہے۔ بعض افراد ایسے بات کرتے ہیں جیسے جھگڑا ہو رہا ہے،
تو اطمینان سے بات کریں۔ یہ جناب لقمان کی اپنے بیٹے کو وصیت تھی، جس کا ذکر سورہ لقمان میں۔ اس کے بعد دیکھیے ساری چیزوں کا علم خدا کو ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا علم خدا کو نہیں ہو، لیکن اس کے بعد بھی پروردگار عالم نے سورہ لقمان میں کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا صرف مجھے علم ہے، کسی کو علم نہیں ہے۔ یہ ہے اس میں سے بارش کہاں اور کتنی ہوگی، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ خدا کہہ رہا ہے صرف مجھے ہے کہ بارش کہاں ہوگی اور کتنی ہوگی، اسی سورہ لقمان میں کہاں ہوگی کتنی ہوگی اس کا علم مجھے ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں ہے، صرف مجھے علم ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ کن صفات کا مالک ہے کوئی نہیں جانتا، خدا جانتا ہے کن صفات کا۔ ایک ماں ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کن صفات کا مالک ہے، کیسا ہے، شقی ہے، سعید ہے، کیا ہے، خدا جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی، کس حالت میں آئے گی کوئی نہیں جانتا ہے مگر خدا جانتا ہے۔ اس کے بعد انسان کل کیا کرے گا، آج تو جو کرنا ہے کر لیا، کل انسان کیا کرنے والا ہے وہ آپ کو نہیں پتا ہے، لیکن آپ کے خدا کو پتا ہے کہ کل آپ کیا کرنے والے ہیں۔ سورہ لقمان کے بعد ہم پڑھیں گے سورہ سجدہ۔ اسی پارے کے اندر سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ حدیث پیغمبر، جو شخص اس سورے کو، اس سے پہلے سنیے، اس سورے کو سورہ سجدہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سورے کی آیت نمبر 15 میں پروردگار عالم نے سجدے کو واجب قرار دیا ہے۔ جب آپ اس سورے کو پڑھیں گے، آیت نمبر 15 میں پہنچیں گے تو آپ پر سجدہ واجب ہو جائے گا، اس وقت آپ سجدہ کیجئے گا۔ اس کا طریقہ وہ انشاءاللہ آپ کو پتا ہوگا یا آپ علماء سے پوچھ لیجئے گا۔ حدیث پیغمبر، جو شخص سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے وہ ایسا ہے جس طرح اس نے شب قدر میں عبادت میں گزار دی ہو۔ یعنی پوری شب قدر اگر کسی نے سورہ سجدہ اور سورہ ملک ملا کر ایک ساتھ پڑھ لی ہے، اس کا مطلب کہ اس نے شب قدر کو عبادت میں گزار دیا ہو ہمیشہ۔ اور اس کے بعد روایت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سونے سے پہلے ان دو سوروں کی تلاوت کرتے تھے، یعنی پیغمبر سونے سے پہلے ان دو سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پھر روایت یہ ہے کہ جو شخص اسے پڑھے گا اس کے نامہ اعمال میں 60 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 60 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے اور 60 درجے اس کے بلند کر دیے جائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر شب جمعہ سورہ سجدہ کی تلاوت کرے گا، بروز محشر اس کے نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اس سے حساب نہیں لیا جائے گا اور وہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے رفقا میں شمار کیا جائے گا، ان کے رفیقوں میں، اہل بیت کے رفیقوں میں شمار کیا جائے گا جو اس سورہ سجدہ کی مسلسل تلاوت کرے گا۔ جو اسے لکھ کر اپنے پاس رکھے گا وہ جوڑوں کے درد، سر کے درد اور بخار سے محفوظ رہے گا۔ سورہ سجدہ کو اگر کوئی لکھ کے اپنے پاس رکھتا ہے تو جوڑوں کا درد، سر کا درد اور بخار سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد جب آپ اس کے مطالب میں آئیں گے تو وہی ابتداءً قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے، پھر توحید، آسمان و زمین کا خالق وہی پروردگار ہے، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے، اسی کی مرضی سے ہوتا ہے، اور پانی کے ایک حقیر قطرے سے مختلف مراحل طے کرنے کے بعد انسان کو وجود بخشا۔ ایک حقیر قطرہ پانی کا مختلف مراحل کے بعد یہ خدا کی قدرت ہے، آپ اس کو پڑھیں گے سورہ سجدہ میں اس کو ہے۔ اور اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے کہ مجرم اس دن سر جھکائے ہوئے ہوں گے، جب قیامت کا دن ہوگا مجرم سر جھکائے ہوئے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے، مجرمین دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے اور مومنین پر نعمات کی بارش ہوگی، نعمات کی بارش ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ جب پڑھیں گے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو توریت دیے جانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر سورہ مبارکہ احزاب ہے۔ سورہ مبارکہ احزاب کے پڑھنے کے فضائل کیا ہیں وہ آج سن لیں، بقیہ باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی۔ سورہ مبارکہ احزاب، سورہ مبارکہ احزاب جو شخص اس سورہ کی تلاوت خود کرے یا اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلاوت کروائے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ جو مسلسل سورہ احزاب کی تلاوت کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی پابندی سے سورہ احزاب کی تلاوت کرواتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ جو اس سورہ کی زیادہ تلاوت کرے گا وہ قیامت میں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار میں رہے گا۔ سورہ احزاب کی تلاوت کرنے والا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار میں رہے گا۔ جو شخص اس سورے کو لکھ کر ایک ڈبے میں رکھ لے بند کر کے اور گھر میں رکھ دے تو وہ خیرات کرنے میں سبقت کرے گا، گرچہ مالی لحاظ سے فقیر اور مسکین ہوں۔
یعنی یہ سورہ احزاب اس کے اندر ایک جذبہ پیدا کرے گا خیرات کرنے کا، لوگوں کو عطا کرنے کا. وہ غریب بھی ہوگا تو بھی جذبہ اس کے اندر رہے گا لوگوں کو. اگر اس سورہ کو آپ اپنے گھر میں لکھ کر کہیں رکھ دیتے ہیں تو یہ سورہ آپ کے اندر خیرات کا جذبہ پیش کرے گا. بس عزیزان گرامی، آج 21 رمضان ہے، شہادت مولا کائنات ہے. کیسا کریم آقا ہم سے جدا ہوا ہے. روئیں ہم، سروں کو پیٹیں، سینہ پیٹیں، کم ہے. کیسا کریم آقا ہے. جس وقت ضربت لگتی ہے، ابن ملجم پکڑ کے آتا ہے، آپ محسوس کریں اس کے ہاتھوں کو باندھ. کیسا کریم آقا آج گزر گیا، کیسا کریم آقا ہم سے جدا ہوا ہے. اس کے ہاتھوں کو باندھا گیا ہے علی نے جیسی. ایسا یہ ہے حاکم وقت، یہ ہے اسلامی نظام حکومت. اس کا ہاتھ زور سے بندھا ہوا تھا، قاتل ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے تلوار چلائی تھی. علی نے جب اس کے بندھے ہوئے ہاتھ دیکھے تو ایک مرتبہ مولا نے کہا امام حسن علیہ السلام سے، حسن اس کے ہاتھ کی رسیاں ڈھیلی کر دو، بہت ٹائٹ بہت سخت بندھی ہوئی ہیں، اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو. اور دیکھو خیال رکھنا، اگر میں بچ گیا تو میں اپنے حساب سے بدلہ لوں گا، اور اگر میں اس دنیا سے اسی زخم پہ چلا گیا تو اس نے مجھے ایک ضربت لگائی تھی، لہذا سزا میں ایک ہی ضربت. کتنا اسلام کا عدالت کا نظام ہے آپ محسوس کریں. اور اگر ان دن یہ عدالت کا نظام نہ پہنچا تو کب پہنچے گا؟ امت مسلمہ اور تمام افراد کے جو یہ سن رہے ہیں سنیے، عدالت کیا، علی کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرا ہوتا تو اسی وقت مار دو، کاٹ دو. نہیں، علی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا مولا کہہ رہا ہے اگر میں بچ گیا تو میں اپنے حساب سے، اور اگر نہیں میں اس دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، تو اس نے مجھے ایک ضربت لگائی تھی. بس عزیزان گرامی، بات کو ختم کروں گا. کتنا کریم آقا اس دنیا سے گیا، لیکن عزیزان گرامی دشمن کے ہاتھ اگر تیز بند گئے تو علی کو گوارا نہیں ہوا، اور فوراً مولا کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ تیز بندھے ہوئے ہیں، ذرا سا اس کے ہاتھ کی دھڑکن کو کھول دو، اس کے ہاتھ کی رسیوں کو کھول دو. آپ مجھے بتائیں عزیزان گرامی، جو علی دشمن کے لیے اتنا برداشت نہیں کر پا رہا ہے کہ اس کے ہاتھ سختی سے، آپ محسوس کریں اس کی بیٹیوں کے ہاتھ رسی میں بندھے ہوئے تھے، اور ایسے بندھے ہوئے تھے کہ نیل مدینے تک واپس جناب زینب آ گئی ہیں لیکن ہاتھوں سے نیل نہیں گئے تھے رسیوں. ایسی سختی سے وہ رسیاں باندھی گئی تھیں. مولا کائنات کو کیسے برداشت ہوا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.